اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين. رسول الثقلين امام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب وقوسين امامه مشارق ومغارب وبدن الصابر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الطواهر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشهم أجمعين. فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر شافع یوم محشر ومالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وخطابہ العظیم وفي قرآن المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين ابن علي عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني قبل الحق ومن رد علي فاصبر. صلوات پڑھ محمد. بزرگان عزیز، برادران ملت، یہ ماہ رضا جو بنام عشرہ ماہ محرم برپا کیا گیا ہے، اس عشرہ ماہ محرم کی یہ ابتدائی تقریر آپ کی نظر سماعت ہے. اس یقین کامل کے ساتھ کہ جو باتیں ان مجلسوں میں بیان کی جائیں گی ان کو آپ حضرات بخوبی اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمائیں گے اور آپ حضرات بخوبی ان باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے. اسی لیے جس قول عظیم کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ کسی اور کا قول عظیم نہیں ہے، وہ سرکار حسین ابن علی کا قول عظیم ہے.
چونکہ آج کی تقریر صرف شاید اس حد تک رہ جائے کہ میں آپ کے سامنے صرف موضوع کی وضاحت کر دوں کہ آنے والے ایام میں اور آنے والے عشرے میں ہماری اور آپ سے جو گفتگو مسلسل رہے گی اس کا موضوع کیا رہے گا۔ تو جو اس عشرہ ماہ محرم کا موضوع ہم نے مرتب کیا ہے، اس عشرہ ماہ محرم کا موضوع ہے سرکار سید الشہداء کی منصوبہ سازی، اور آسان ترجمہ کروں، سرکار سید الشہداء کی پلاننگ، اور آسان کروں، سرکار سید الشہداء نے کربلا کیوں بنائی۔ اب ظاہر ہے جس قول عظیم کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ قول عظیم بڑا عجیب ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ تقاریر میں اور آئندہ مجالس میں عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں ظاہر ہے کہ عزاداری کا اور فرش عزا کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں نوجوانوں سے بھرپور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کسی بھی مقصد میں شامل ہونے کے لیے اس کے ہدف اور مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ جان لینا ضروری ہے۔ جب انسان کے ذہن میں ذہن اور مقصد رہے گا تو انسان اس کڑی کا صرف شرکت ہی نہیں رہے گی بلکہ اس کا حصہ دار بھی بن جائے گا۔ آپ مجلس میں کیوں آئے؟ آنے کی وجہ یہ ہے کہ زہرا کی دعا مل جائے۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ واجب الہی کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل بنا مقصد کے باہر نہیں ہوتا۔ اب جملے کی مجھے بھرپور اجرت دے دیجیے گا اور توجہ چاہیے گا کہ جس گھرانے کا جو فرش عزا پہ جنہوں نے زانوِ ادب طے کر رکھا ہے، جب ہمارے معاشرے کا معمولی بچہ بھی بنا مقصد کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تو حسین کا علی اصغر بنا مقصد کے کربلا کیسے بنائے گا؟ ضروری ہے کہ ہم نے کیوں بنائی۔ اور ایک جملہ یہی سے بات میں آپ کو سامنے شروع کروں، اس لیے عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کربلا کو سمجھے، اور ظاہر ہے کہ جب کربلا کے مقصد کو پہچان لیں گے تو کربلا میں بھیڑ تو دکھے گی مگر بھیڑ کے ساتھ بھیڑ کا حصہ بننا ہے۔ اب ایک جملہ یہیں سے میں شروع کر کے تقریر آگے بڑھا دوں، اسی لیے میں یہ جملہ بارہا سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ مقصد کربلا کو پہچانیے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی۔ اگر آج میں اس بات کو پہنچانے گیا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پورے عشرے مجھے آپ سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرنی پڑے گی۔ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اگر یہ بات آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ کا مجتہد بتائے تو آپ نہ مانیے گا۔ ہو سکتا ہے مجتہد نے کوئی بات ایسے ہی آپ سے منوا لی ہو۔ اگر کوئی خطیب بتائے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی نہ مانیے گا، ہو سکتا ہے خطابت کی زد میں منوا لے گیا ہو۔ اگر کوئی شاعر بتائے کہ اس نے کربلا کیوں بنائی قطعاً نہ مانیے گا، ہو سکتا ہے ذہن فکری میں انسان کو اچھال لے گیا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی عالم آپ کے سامنے بتلائے کہ کربلا کیوں بنائی قطعاً نہ مانیے گا، ہو سکتا ہے کتابوں کی روایتوں میں الجھ کے رہ گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کیوں بنائی نہ مجتہد سے پوچھئے، نہ مفتی سے پوچھئے، نہ عالم سے پوچھئے، نہ خطیب سے پوچھئے، نہ شاعر سے پوچھئے، تو پھر پوچھے کس سے زمانہ کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ کربلا جس نے بنائی ہے وہی بتائے گا کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ حسین نے اگر کربلا بنائی تو حسین نے کربلا کا مقصد بھی بتایا۔ اب جب بانی کربلا، میری طرف دیکھیے، جب کربلا کا بانی خود بتائے کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی، اب مجتہد
شہید کی ضرورت نہیں ہے، اب شاعر کی ضرورت نہیں ہے، اب خطیب کی ضرورت نہیں ہے، اب عالم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خود بانی کربلا بتا رہا ہے کہ میں کربلا بنا کیوں رہا ہوں اور کربلا کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے ہی رہیے گا انشاءاللہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو توجہ، حسین ابن علی نے بتلایا کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی۔ اب اس میں میری کوئی بھی بات نہیں چلے گی کہ مولانا صاحب کہہ گئے فلا مولانا فلا خطیب فلا شاعر، نہیں، میں صرف اور صرف بانی کربلا سرکار حسین ابن علی کو بتلا رہا ہوں کہ سرکار حسین ابن علی نے کربلا کیوں بنائی۔ توجہ، اب میں اپنے قول عظیم جس کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے پورے اشرے، اس کی اب میں آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین ابن علی علیہ السلام، کربلا کا بانی مقصد کربلا بتا رہا ہے۔ نوجوانوں سننا، امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا ظالمن ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد، کربلا بنانے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ۔ توجہ چاہنا، حسین ابن علی بتلا رہے میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ حسین ابن علی نے کربلا بنانے کا مقصد بتایا کہ میرا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ اگر بنام عزا، بنام عزاداری، بنام فرش عزا، بنام مجلس، اگر شیعوں میں لڑائی ہوتی نظر آئے، جھگڑا ہوتا نظر آئے، فساد ہوتا نظر آئے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹتے ہوئے نظر آئے، سمجھ لینا یہ دنیاوی عزادار ہے، حسین کی عزادار نہیں ہے۔ یہ حسین کے عزادار ہے۔ حسین نے مقصد کربلا بتایا۔ بتلایا کہ میرا مدینے سے نکل۔ اور ایک جملہ میں اس کے پس منظر میں کہہ دوں کہ سرکار بیٹھے ہوئے معلوم کریے گا کہ یہ جو وصیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سرکار حسین ابن علی نے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سرکار حسین ابن علی نے اس وصیت کو زبان سے ارشاد بھی فرمائی ہے اور لکھ کے بھی دی ہے۔ کتنی اہم وصیت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک عالم دین نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ روایت میں اختلاف ہے کہ حسین ابن علی جب 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بھائی محمد حنفیہ ہم تو جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر کربلا بنانے، اب لوگ تم سے پوچھیں گے کہ حسین نے سفر کیوں کیا، لہذا حسین اپنی زبان اس وصیت نامے میں رکھ کے تمہارے حوالے کر کے جا رہا۔ میں نے بڑی بات کہی ہے اور انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک روایت، دوسری روایت علماء نے لکھی اس لیے کہ میں ہر بات کی تشریح کرتا چلوں تاکہ کوئی بات جو ہے وہ قابل تشریح نہ رہ جائے۔ ایک عالم دین نے یہ لکھا کہ جب محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر طیار جب یہ حج کے لیے مکے میں آئے تو سرکار حسین ابن علی سے ملے، راہ مکہ میں حسین ابن علی نے یہ وصیت محمد بن حنفیہ کو دی۔ ظاہر ہے یہ انشاءاللہ آگے آئیں گی باتیں کہ سرکار حسین ابن علی نے یہ وصیت محمد حنفیہ سے کیوں کی، بھائی سے وصیت کیوں کی، جبکہ وصیت بیٹے سے کی جاتی ہے۔ آئینی باتیں چھیڑ نہیں رہا ہوں، صرف ہلکی ہلکی بات دیتا ہوا آج اپنے وقت کو پورا کر رہا ہوں۔ تو سرکار حسین ابن علی بتلاتے ہیں کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ تو مدینے سے نکلنے کا مقصد حسین کا یہ نہیں ہے۔ اب حسین بتلاتے ہیں مدینے سے نکلنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے، پھر کربلا کیوں منا رہے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں بل
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے ترجمہ آدھا کیا ہے، پورا سن لیجیے۔ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا مقصد کربلا یہ ہے کہ امر بالمعروف زندہ کیا جائے، نہی عن المنکر زندہ کیا جائے، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ یہ حسین نے کربلا کا مقصد بیان کیا۔ لہٰذا اس دوران ازا اگر کوئی بزرگ کسی جوان کو غلط بات پہ ڈانٹ دے، اگر کسی غلط بات پہ روک دے، پریشان نہ ہونا، اس بزرگ کا ہاتھ چوم لینا۔ یہی وہ بزرگ ہے جس نے وصیت امام پہ عمل کیا ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا مقصد کربلا یہ ہے کہ امر بالمعروف زندہ ہو، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، نہیں عن المنکر زندہ ہو۔ اور انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو جب میں ہر جملے کی تشریح کروں گا۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، حسین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بابا کی سیرت کو زندہ کیا جائے اور اس کے نانا کی سیرت پہ چلا جائے۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا لیکن آپ اپنی آواز مجھ تک پہنچا دیجیے گا۔ حسین کربلا کا مقصد بتا ہے وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، حسین بتا رہے کربلا کا مقصد یہ ہے کہ میرے بابا کی سیرت پہ چلا جائے، میرے نانا کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر میدان عزاداری میں اگر کوئی غدیر کا واقعہ پڑھ رہا ہو، سمجھ لینا عزاداری کو زندہ کر رہا ہے۔ سیرت جدی و ابی، ابھی جملے کو یہیں پہ روک رہا ہوں، تقریباً جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت تمام ہو گیا۔ وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، حسین کا مقصد یہ ہے کہ میرے بابا کی سیرت کو زندہ کیا جائے، میرے نانا کی سیرت پہ چلا جائے۔ ساری باتیں گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا۔ حسین ابن علی نے نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت، مقصد کیا ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، امر بالمعروف زندہ ہو، نہی عن المنکر پہ چلا جائے، نانا کی سیرت کو زندہ کیا جائے، بابا کی سیرت پہ چلا جائے۔ اس کے بعد حسین بڑی عجیب بات کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں فَمَنْ قَبِلَنِي قَبِلَ الْحَقِّ، جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَمَنْ قَبِلَنِي قَبِلَ الْحَقِّ، جس نے حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ لہٰذا فرش اعضا پہ بیٹھنے سے پہلے مقصد کربلا کو پڑھ لینا، امر بالمعروف زندہ کیا جائے، نہی عن المنکر زندہ کیا جائے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، قتل غارت نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اس کے بعد جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، حسین فرما رہے اس نے حق کو قبول کر لیا۔ حسین حق نہیں بتا رہے، حسین تمہیں آئینہ دکھا رہے۔ اگر پاکیزگی کے ساتھ فرش اعضا پہ آ گئے، تم حق میں ہو، حق والا جنتی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بات کروں، اس کے بعد حسین بڑی عجیب بات کہتے ہیں، اتنا کان لگا کہ تقریر کو نہ سنیے کہ اپنی ذمہ داری بھول جائیے، اور انتظار میں قطر نہ رہیے کہ ہاتھ اب نہیں تو آگے اٹھائیں گے۔ حسین ایک جملہ کہتے ہیں وَمَنْ رُدَّ عَلَيَّ فَاصْبِرْ، میری ان باتوں کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا فَاصْبِرْ، حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں نے ابھی حسین ابن علی کی آدھی وصیت پڑھی ہے، بس اسی کے ذیل میں دو تین باتیں پیش خدمت اور وقت تمام۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو گویا کہ تم نے حق کو قبول کر لیا۔ وَمَنْ رُدَّ عَلَيَّ فَاصْبِرْ، اور جس نے حسین کی ان باتوں کا انکار کر دیا
حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب اپنے موضوع کی وضاحت کروں تاکہ بات آپ کے سماعت کے قریب ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب حسین نے اتنی ذمہ داری سے کربلا بنائی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے کہ کربلا کو سنا نہ جائے، سمجھا جائے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ خطیب کی ابھی پروگرام ہو رہا تھا قبلہ، پوری دنیا میں چلا، احترام منبر، احترام منبر، احترام عزاداری، اس میں یہ جملہ میں نے بارہا پیش کیا ہے کہ خطیب کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں خطیب کربلا کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کربلا کو پڑھا نہ جائے، کربلا کو سمجھایا جائے۔ اور آپ کے دلوں کے قریب آؤ، کربلا سنائی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی جوان یہ سوچے قبلہ خطابت میں مغالطہ دے گئے، آپ بہت بڑی بات کہہ گئے، جو سنتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے۔ میں نے کہا غلط، اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا، جو سمجھ گئے سبحان اللہ، اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا تو قبر میں لٹا کر اسما اسما کہا جاتا، افہم افہم نہ کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اسما کے ساتھ افہم لگایا، سن سمجھ، سن سمجھ۔ اس کا مطلب یہ ہے سننا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے۔ اور جو آج اس فرش عزا پہ آ کے مسجد کربلا کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، انہیں قبر میں بھی سنائی بھی دیتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اور جو آج اس مجمع میں نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، اس کو بس خدا ہی سمجھے گا، دنیا میں کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو کربلا سنائی نہ جائے، کربلا سمجھائی جائے۔ اور جب کربلا سمجھنے کی بات آتی ہے تو کہیں کہیں باتوں کو روکا جاتا ہے۔ اب میں اپنے تقریروں کے مقاصد آپ کو بتلا کے لفظ مکمل کر رہا ہوں۔ تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی۔ ایک جملہ، یہ جملہ پورے شاہد اشر آپ بارہا میرے منہ سے سنیں گے کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا غیر مشکوک ایسا منصوبہ ہے جو اولاد ابو طالب نے باتوں باتوں میں بنا دیا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی تھی، شاید تشریح نہ ہو سکی، انشاءاللہ کسی موقع پہ۔ میرے عزیزوں، جب کربلا سنائی جائے، سمجھائی جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کربلا کو سنیں اور سمجھیں۔ اس لیے کہ ایک بڑے محقق نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے فرش عزا کے حوالے سے لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم سب کبوتران امام حسین ہیں جو دسترخوان امام حسین پر کھانا چن رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہیں کہ ہم سب کبوتران امام حسین ہیں، دسترخوان امام حسین پر کھانا چن رہے ہیں۔ تجزیہ کروں تو آپ کے اوپر یہ وجدانی کیفیت ٹوٹ جائے گی اور انشاءاللہ آپ گھر تک داد دیتے ہوئے جائیں گے، اس کے آگے بات نہ بڑھے گی۔ ہم سب کبوتران امام حسین ہیں، دسترخوان امام حسین پر کھانا چن رہے ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے، تشریح کروں، آپ نے کبوتر بازوں کو دیکھا ہے؟ کبوتر باز جو کبوتر بازی کرتے ہیں، جو کبوتر پالتے ہیں، آج کی شاید بات ہی ان پہ ہو جائے، چونکہ کبوتر بازوں کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ مجلس میں آ سکے، تو شاید یہ بات ہی ان تک پہنچا دیجئے گا۔ کبوتر باز جب کبوتر پالتے ہیں، غور لگا کے سنیے گا، آج کی تقریر ہی آمادہ کرے گی مجھے کل کے لیے کہ مجھے اس موضوع کو
کیسے لے چلنا ہے. کبوتر باز جب کبوتر پالتا ہے تو آپ کبوتر بازوں سے پوچھئے کہ تم اپنے کبوتروں کو اتنا اچھا کھانا اتنا صاف پانی کیوں پلاتے ہو؟ ان کا انتظام، ان کی صفائی، اچھا کھانا، شفاف پانی، ان کا جو گھر کعبہ جس کو بولا جاتا ہے اس کی صاف صفائی کیوں رکھتے ہو؟ تو کبوتر باز یہ بتلاتے ہیں کہ ہم کبوتروں کو اچھا کھانا اچھا پانی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ یہ کبوتر ہمارے یہاں کا اچھا کھانا کھا کر اچھا پانی پی کر جب یہ ہماری چھت سے اڑ کر جب فضا میں جائے اور دوسرے کبوتروں سے ملے تو اپنے مالک کی تعریف کرے، برائی نہ کرے. مان گیا آپ کو کہ آپ محنت کرانے کے عادی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کبوتر باز جب چھت پہ اڑے تو دوسرے کبوتروں کو اپنا ہمنوا بنا لے اور دوسرے کی چھت سے مجبور کر دے کہ دوسرا کبوتر اس کی مالک کی چھت پہ اتر آئے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، شاید تقریر اس کے آگے نہ ہو سکے. یعنی جب یہ کبوتر فضا میں جائے، ہمنوا بنائے، تو اسے آمادہ کرے کہ وہ اپنے مالک کی چھت کو چھوڑے، ہمارے ساتھ آ جائے. آپ بتلائیے کبوتر باز کیسے دوسرے کبوتروں کو اپنے مالک کی چھت پہ لائے گا؟ یہی تو جا کے دوسرے کبوتروں سے کہے گا میرا مالک بڑا اچھا ہے، میرا مالک بڑا خیال کرتا ہے، میرا مالک مجھے اچھا کھانا کھلاتا ہے، میرا مالک مجھے صاف پانی دیتا ہے. نمک حلال تھا، تعریف کرنے لگا. آپ نہ بولیے مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، امام جمعہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. نمک حلال کبوتر تھا، اپنے مالک کی تعریف کرنے لگا. میرا مالک بڑا اچھا ہے، میرا مالک اتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے صاف پانی پلاتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے. جب دوسرے چھت کے کبوتروں نے یہ بات سنی کہ اس کا مالک اتنا اچھا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو دوسرے کبوتر کہنے لگے تو چلو ہم اپنے مالک کی چھت کو چھوڑ کے تیرے مالک کی چھت پہ جا کے دیکھے تو صحیح جو بول رہا ہے وہ صحیح بھی ہے. ابھی تمہیں سکے کا ایک پہلو دے رہا ہوں، ابھی سکہ پلٹا جہاں ہے. میں نے توجہ چاہ رہا ہوں. کبوتر باز تعریف کرنے لگا تو دوسرا کبوتر آمادہ ہوا کہ وہ اپنے مالک کی چھت پہ آیا. آپ کی زبان میں یہ جملہ اچھا لگے یا نہ لگے، مجھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں. نمک حلال کبوتر تھا، تعریف کرنے لگا اپنے مالک کی. اور اگر یہی کبوتر فضا میں جا کر دوسرے کبوتروں سے برائی کرنے لگے، میرا مالک بڑا بخیل ہے، میرا مالک بڑا کنجوس ہے، میرا مالک میرا خیال نہیں رکھتا، میرا مالک مجھے اچھا کھانا نہیں دیتا، آپ بتلائیے کہ دوسرے کبوتر اس کی چھت پہ آئیں گے اس کے ساتھ؟ نہیں آئیں گے نا. تو جملہ آپ کیوں نہیں کہتے، مجھ سے کیوں کہلوا رہے؟ نمک حرام کبوتر تھا، اچھا کھا کے برائی کرنے لگا. مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جملے کو وہاں تک جانا چاہیے جہاں جانا چاہیے تھا. نمک حلال کبوتر تھا، اپنے مالک کی تعریف کرنے لگا. نمک حرام کبوتر تھا، اچھا کھا کے برائی کرنے لگا. بڑے محقق نے کیا کہا، ہم سب کبوتران امام حسین ہیں، دسترخوان امام حسین پر کھانا چن رہے ہیں، لہذا ان سارے عزاداروں کو 2 مہینہ 8 دن اسی عزادخان حسین پہ، اس دسترخوان حسین پہ کبھی نظر بانٹی گئی، کبھی تبرک کھلایا گیا، کبھی انہیں زمین کھلائی گئی، صرف اس لیے کھلایا گیا تاکہ تم اس دسترخوان سے کھا کے باہر جا کے اتنی تعریف کرو کہ غیر سمٹ کے آ جائے. اور ایک جملہ تو میں بہت جلدی میں رک گیا کہ اس دسترخوان پر کھانا کھا کر باہر چوراہے پہ جا کے غیبتیں نہ کرنا.
پڑھوائیے، اس لیے کھل کے پڑھیں گے تو تعلقات جلدی خراب ہو جاتے ہیں. ویسے بھی مولویوں سے تعلقات عوام کے زیادہ دن اچھے رہتے نہیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس برش عزا سے جا کر باہر چوراہے پہ جا کے غیبتیں نہ کیا کرو، اپنے مالک کی حسین کی اتنی تعریف کیا کرو کہ غیر سمٹ کے اس فرش عزا بھی آ جائے. اور میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ بات کو میں نے بس وقت برباد کیا، میں نے اس میں تحقیق کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک عزادار نے فرش عزائے حسینی سے کھانے کو چنا، کھایا، باہر چوراہے پہ جا کے اس نے تعریف کری حسین ابن علی کی اور ان کے مقصد کی کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی. غیر کو مقصد کربلا سن کے لطف آیا. کتنا اچھا یہ عزاداری بتلا رہے ہیں، کتنا اچھا کربلا بتلا. غیر سمٹ کے فرش عزا پہ آ گیا. لفظ بدلو، دوسری چھت کا کبوتر اپنے پرانے مالک کی چھت کو چھوڑ کر اپنے نئے مالک کی چھت پہ آ گیا. ابھی وہ بیٹھا ہی تھا. تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا، تقریر کے بعد ہوتا ہے. ابھی وہ کبوتر اپنے نئے مالک کی چھت پہ بیٹھا ہی تھا، کسی شرارتی بچے نے ڈھیلا مار دیا. اب اس سے زیادہ کو تشریح نہ کروائیے، لیجئے جملے کو مکمل ہی کر دیتا ہوں. کسی شرارتی بچے نے ڈھیلا مار دیا. اب وہ کبوتر اڑ کے اپنی واپس چھت پہ گیا، مالک کی تعریف کرنے لگا. کہہ تو رہا تھا میرا مالک بہت اچھا ہے، کہہ تو رہا ہے میرا مالک بڑا خیال رکھتا ہے، ہم گئے تھے اس کی چھت پہ ڈھیلا مار دیا، لہٰذا اس دسترخوان سے کھانا چن کر اگر باہر چوراہوں پہ جا کے مقصد کربلا بیان کرو اور غیر مقصد کربلا کو سمجھ کے اگر فرش عزا پہ آ بھی جائے تو بانیان اشرا کی ذمہ داری ہے ایسے شرارتی خطیب کو منبر پہ نہ آنے دو کہ ڈھیلا مار کے ایسا نہیں ہے کہ جملہ میں نے روا ربی نے کہہ دیا. بانیان مجالس کی شرعی ذمہ داری ہے. پوچھئے گا علماء سے اور اپنے مجتہد سے معلوم کر لیجئے گا اگر اپنے اپنے عالموں پہ بھروسہ نہ ہو. مجتہدین سے معلوم کریے گا. پکڑے جائیں گے وہ افراد کہ جنہوں نے اس منبر میں نااہل کو بٹھایا ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اب بات میں وقت نہیں بچا اور وقت میں بات نہیں بچی، مکمل کراؤں کر یہیں سے تقریر کو اٹھاؤں گا. میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ منبر ہمارا نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہ منبر ہمارا نہیں ہے، یہ فرش عزا آپ کا نہیں ہے. ہٹا دیجئے باتیں. یہ فرش عزا، یہ پوری عزاداری نعمت پروردگار ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ سب نعمت پروردگار ہے. اگر اس کو استعمال کر رہے ہو تو اس کا اللہ مؤاخذہ کرے گا. منبر پہ نااہل کیسے آیا یہ کون پوچھے گا؟ یہ وہ پوچھے گا جو اس عزاداری کا وارث اصل پردے میں بیٹھا ہے. ہم وارث نہیں ہیں، نہ آپ وارث ہیں. یہ تو شکر کا سجدہ کیا کیجئے فرش عزا پہ آ کے کہ اس کربلا کے وارث نے آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ امانت آپ کے حوالے کیا. بس اس سے زیادہ آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ میرا کوئی مقام. مجھے بھی شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. میرے عزیزو، بس ختم کر رہا ہوں بات یہی روک کے کہ کربلا کا مقصد، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کربلا کے مقصد کو سنیں،
اور سننے کے بعد سمجھیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی۔ میرے عزیزوں، آج الحمدللہ یہ سارے عزادار میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سارے عزاداروں کو پکڑ پکڑ کے پوچھئے گا کہ تم پورے سال باہر رہتے ہو مگر کبھی وطن نہیں آتے، جیسی محرم کا چاند نمودار ہوا تم اپنے گھر آنے لگے۔ الحمدللہ مجھے بھی اشرا پڑھتے ہوئے ایک اچھا خاصا زمانہ ہو گیا۔ 7 سال پہلے آپ ہی کے یہاں میں نے اشرا اولا پڑھا تھا۔ میرا جہاں جہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے، جب میں وہاں کے مومنین سے ملتا ہوں اور نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں اشرا کیسا ہوتا، نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا محرم جیسا ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہر جگہ کا۔ سلطان پور امہٹ والے کہتے ہیں جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا۔ مظفر نگر والے کہتے ہیں جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا۔ میرٹھ والے کہتے ہیں جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا۔ کہیں کبھی آدمی ہو، ہر ایک عزادار یہ کہتا ہے جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا۔ سلام غریب الوطن پر کہ جو غربت میں مارا گیا، بے وطنی میں مارا گیا، مگر اس غریب حسین نے کم سے کم عشرے کے نام ہی پہ صحیح تمہیں کم سے کم 10 دن کے لیے اپنے وطن تو بلا لیا۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ ان نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ یہ جملہ میں بارہا کہتا ہوں کہ رونے میں شرمایا نہ کرو، ہچکچایا نہ کرو، کھل کے رویا کرو۔ تیاری نہ کرنا کہ محرم کا چاند اب نکل گیا ہے اب روئیں گے، نہیں۔ چھٹے امام کے زمانے میں راوی کہتا ہے کہ ہم نے کربلا سے پہلے چاند دیکھا مگر کربلا کے بعد کبھی ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ گریہ امام جعفر صادق کے گھر سے اتنا بلند ہو جاتا تھا کہ دنیا سمجھ جاتی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، رونے میں شرمایا نہ کرو، آنکھوں پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو، دل کھول کے رویا کرو۔ اور اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا، سر کو نکڑا لیا کرو اور خالص سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان آنکھوں میں اتنا پانی بھر دے جب بھی نکلے نام حسین پہ نکلے۔ بی بی آ گئی پرسہ لینے کے لیے، چاند رات کا پرسہ اس عزا خانے کا ہمیں رومال زہرا میں دینا۔ تو ایک روایت پڑھ کے میں مجلس مکمل کرتا ہوں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ بانی پروگرام، بانی مجلس نے جب محرم کا چاند دیکھا تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ابھی عزادار آئیں گے لیکن ہمارے پاس بانٹنے کے لیے تبرک کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم حسین کے عزاداروں کی خدمت کیسے کریں گے۔ محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ صاحب ریاض القدس نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ میاں نے بیوی سے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، میں وہ بیٹا آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، بیٹے کو بیچ دیجیے، پیسہ مل جائے گا، ہم تبرک کا انتظام کر لیں گے۔ میرے عزیزو، لوہے کا زادار بیچ دیا گیا، پیسہ مل گیا۔ 5 محرم تک مجلس ہوتی رہی، لوگ تبرک لیتے رہے، کھا کے جاتے رہے۔ جب 5 محرم ہو گئی، تبرک کا پیسہ ختم ہو گیا۔ میاں نے بیوی سے کہا اب کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور دیا ہے، لو دوسرا بیٹا بھی راہ خدا میں بیچ دو اور اس کے بدلے جو ہے وہ تبرک لے کے آؤ۔ میرے عزیزو، کتنا آسان ہے پڑھ دینا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کتنا آسان ہے سن لینا جیسے آپ سن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک عزادار بک گیا، دوسرا عزادار بک گیا، کسی طریقے سے فرش عزا حسین کی بچتی رہی۔ جیسے فرش عزا بچتے بچتے 9 محرم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، 10 محرم آ گئی۔ 10 محرم میں میاں بیوی آپس میں گفتگو کرنے لگے، اب تو پیسہ بھی ختم ہو گیا، اب تو بیٹے بھی نہیں رہے، اب کون ہے
جو فاتح شکنی کا انتظام کرے گا. دونوں میاں بیوی فرش اعضا پہ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے. اچانک جو ہے وہ بیوی بلند آواز سے رونے لگی. میاں نے بیوی سے کہا تجھے اپنی اولاد یاد آ گئی ہوگی. بیوی نے کہا نہیں نہیں مجھے اولاد میں یاد نہیں آئی, میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ کاش کہ اگر ہمارے باپ ایسا ہوگا تو زہرا کے اوپر رونے والے 2000 کم ہو گئے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. کاش کہ جو ہے وہ 2 رونے والے عزادار مل جاتے. یہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے. اچانک عزا خانے کے دروازے میں ایک نقاب پوش مؤذن آ گئی. دونوں ہاتھوں میں دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے پکڑے فرش اعضا کی طرف بڑھ رہی تھی. مومنہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بیوی آپ کا بہت بہت شکریہ, کم سے کم آپ نے میرے بچوں کو اتنی مہلت تو دی کہ میرے بچے حسین میں رو سکے. اجرکم اللہ. ایسے نہ روئیے, کھل کے روئیے. اے بی بی آپ کا شکریہ, کم سے کم وہ میرے بیٹے جو 2 دن تک نہیں رو سکے تھے, کم سے کم آج عاشور کا دن ہے, یہ دونوں بچے کم سے کم میرے ساتھ حسین کو پرسا تو دے دیں گے. لیجئے مجلس شروع ہو